سورہ ابراہیم جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 14ویں سورت ہے اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا کچھ اس طریقے سے کہ اللہ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کا مقصد لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے جو کہ زبردست ہے اور حکمت سے بھرپور ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجا تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ انہی میں سے بھیجا اور انہی کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو اپنی زبان میں صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات محض اللہ کے سہارے پر ہی دی، ان کا اپنا کوئی بس نہیں تھا۔ پھر قوم نوح، قوم سمود اور قوم عاد کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے رسول کی تکذیب کی اور ان سے انکاری ہوئے اور یہی کہا کرتے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میرے جیسے ایک انسان، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو۔ ان تمام رسولوں نے یہی جواب دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں، بات صحیح ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں مگر تم جیسے انسان، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے مجھے منتخب کیا ہے اور تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے نوازا ہے۔ ان قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اگر تم ہماری ملت میں نہ آؤ گے تو تمہیں ہم اپنی ملت سے نکال دیں گے اور تمہیں دربدر کر دیں گے۔ جب گمراہ لوگوں کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے ہو چکا ہوگا تو ان کو شیطان دکھایا جائے گا جو ان کو گمراہ کرتا تھا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور میں نے تمہیں جب گمراہ لوگوں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان ان سے کہے گا کہ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا، اللہ کا وعدہ سچا اور میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کا استقبال سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیا مثال دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ایک اچھی ذات کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں ہواؤں میں بلند ہیں جو آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اپنے رب کے حکم سے پھلتا ہے، پھولتا ہے اور بہترین پھل دیتا ہے۔ جبکہ کلمہ خبیثہ بری بات کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بالکل برعکس ہے، لوگوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے اور نہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور نہ یہ کسی مضبوط درخت کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں اس وقت تک کے لیے جب کہ کوئی خرید و فروخت کو قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی دوست نوازی نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم نے عاجزی اور انکساری سے اپنے رب سے دعا کی اور اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے بت پرستی سے بچا لے اور میری اولادوں میں سے جو لوگ نیک راہ پر ہو وہ میرے ہیں اور جو گمراہ ہیں جو تیری راہ کو چھوڑے ہوئے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان سے درگزر فرما دے اور انہیں معاف فرما دے اور ان کو صحیح راہ راست دکھا دے۔ پھر فرمایا کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں محض اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ اس کو یہاں پر اس مقام پر نماز کو قائم کریں اور اس کو تیرا منبر و مرکز بنائیں، لہٰذا تو ان کو مطیع و فرما بردار بنا دے، ان کو پھل کی نعمتوں سے نواز دے۔ میرے رب تو جانتا ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں اور جو ظاہر کرتا ہوں اور تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، بس تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، میرے والدین اور تمام اہل ایمان کو معاف فرما دے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نافرمان جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور اللہ تو ٹال مٹول کر رہا ہے اس وقت تک کے لیے جب کہ مہلت ختم کر دی جائے گی، اور جب ان کی آنکھیں ٹھہری ہوئی ہوں گی اوپر کی طرف جمی ہوئی ہوں گی، ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیا جائے تو پھر ہم سب کچھ صحیح کر لے آئیں گے۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا تم اس سے پہلے بھی اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے انکاری تھے، لہٰذا آج اللہ کا عذاب
تم پر مسلط کر دیا گیا ہے اور آج تمہاری ساری چالیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اے نبی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز یہ گمان نہ کیجیے گا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے سے پھر جائے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، بس آپ ان کو ڈرا دیجئے اس دن سے جب زمین و آسمان کو بدل کر رکھ دیا جائے گا اور یہ کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ اصل تب اللہ واحد قہار کے سامنے سب کے سب بے نقاب ہو جائیں گے، مجرم زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں گے اور پہاڑ کو چلایا جائے گا اور ان کے تارکول کے لباس ہوں گے، آگ کے شعلے ان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو حساب لینے والا نہیں سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ حساب نہیں لے گا، تو جان رکھو کہ اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں رکھتی۔ اور اس سورہ ابراہیم کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے تاکہ وہ باخبر ہو جائیں، وہ یہ جان جائیں کہ اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا بس ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ ہوش میں آ جائیں، اور ہدایت اس میں انہی لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔